الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله عز وجل وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم حاضرین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے رزق کی کنجیاں، رزق کی چابیاں. انگلش میں کہا جائے گا the keys of رزق. رزق کا حاصل کرنا، معاش کا حاصل کرنا، یہ ہر ایک بندے پر واجب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق کے حصول کو بندوں پر واجب قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم اللہ کا رزق، اللہ کا دیا ہوا رزق، اللہ کا فضل طلب کرو، تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کے بارے میں یہ احکامات سورہ جمعہ میں جب اتارے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جب اذان دی جائے جمعہ کے لیے تو تم دوڑ کر جاؤ، تم دوڑ کر جاؤ. مطلب یہ ہے کہ جلدی کرو، جمعہ کی نماز میں جلدی کرو، جمعہ مسجد میں جلدی پہنچو. پھر نماز جب ختم ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز ختم ہو جائے، جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، روزی طلب کرتے ہوئے تم زمین میں پھیل جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم یاد کرتے رہو، زیادہ یاد کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. تو جمعہ جیسی عظیم عبادت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو یہ حکم دیا کہ وہ زمین میں پھیل جائے روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ. عراق ابن مالک رضی اللہ عنہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی، جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی، سلام پھیر دیتے امام، تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور کہنے لگتے اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی. وصلیت فرضک، تو جس نماز کو فرض کیا تھا میں نے اس کو ادا کیا. وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک، اور اے اللہ میں زمین میں پھیل رہا ہوں، اب زمین میں روزی کی تلاش کے لیے نکل رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے روزی دے. فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہترین روزی دینے والا ہے، سب سے بہترین روزی دینے والا ہے. تو اسلام نے لوگوں کو اور بندوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو روزی کی تلاش میں پھیلنے کا حکم دیا، اور روزی کے حصول کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ترغیب دی، ابھارا ان کو کہ تم روزی کی تلاش میں لوگو، روزی طلب کرو، کماؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم گھر میں بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر صرف توکل کرتے رہو، صرف دعائیں کرتے رہو، بلکہ یہ اسلام کا یہ حکم ہے کہ بندہ گھر سے باہر نکلے روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، سب سے بہترین انسان وہ ہے، انسان اگر کمانا نہیں جانتا تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اگر اسے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنی رسی کو لے کر جائے، کسی جنگل میں رسی کو لے کر جائے، وہاں کے درختوں کو کاٹے اور اس لکڑی کو، جو درخت کاٹتا ہے اس لکڑی کو رسی میں باندھ کر اپنے کندھے پر لائے، اپنے کندھے پر لائے اور بازار میں فروخت کرے. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے کہ لوگ اگر چاہے تو اسے دے یا منع کر دے. یہ اس بات سے بہتر ہے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کمائے. تو اسلام نے کمائی پر زور دیا کہ انسان کو کمانا چاہیے، اور خصوصاً اس حالت میں جب کہ وہ انسان ذمہ دار ہو، وہ اہل و عیال والا ہو، بال بچے والا ہو، اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو. ایسی صورت میں انسان کو یہ کہا گیا کہ تجھ کو کمانا، یعنی روزی کا کمانا تجھ پر واجب ہے، روزی کا کمانا تجھ پر واجب ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے، وہب بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ شہید تو عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ عنہ فی بیت المقدس، کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. وَآتَاهُ مَوْلَى لَهَا فَقَالَ، ان کے پاس ان کا ایک غلام آیا اور ان سے کہا انی اريد ان اقیم هذا الشرح هنا، یعنی فی رمضان، میں آپ کے پاس ایک مہینہ گزارنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ایک مہینہ گزارنا چاہتا ہوں، یعنی میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سے علم سیکھوں. انہوں نے ان سے پوچھا، عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے پوچھا هل ترکت لأہلک ما یقوتہم، کیا تم نے اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا انتظام کر چکے ہو، کھانے پینے کا انتظام کر چکے ہو؟ اس نے کہا لا، نہیں، میں نے انتظام نہیں کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہ اپنے غلام سے کہتے ہیں اما لا فراجع، اگر تم نے اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا ہے تو یہاں سے واپس جاؤ، واپس جاؤ. فدع لهم ما يقوتهم، اور کھانے پینے کا انتظام ان کے حق میں کرو، اس لیے فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کفى بالمرء انما ان يضيع من يقوت، انسان کے لیے بس اتنا کافی ہے، انسان کے ضائع ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کا خیال نہ رکھے. یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، صحیح حدیث ہے. تو یہاں اسلام میں کتنی اہمیت دی گئی کمائی کی. انسان کو کمانا چاہیے، انسان کو کمانا چاہیے، اس میں جد و جہد کرنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے سلف صالحین رحمہم اللہ، سلف صالحین رحمہ اللہ خود کمایا کرتے تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تجارت کیا کرتے تھے، کھجور توڑا کرتے تھے، اس کو بازاروں میں فروخت کیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین. اور ان کی یہ وصیت تھی لوگوں کو کہ تم کماؤ. سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں علیک بعمل الابطال، تم پر یہ ضروری ہے کہ تم کام کرو. الکسب من الحلال، اور حلال کمائی کماؤ. والانفاق علی العیال، اور اپنے اہل و عیال پر تم خرچ کرو، یہ تم پر واجب ہے، اس کا ایسا کرنا تم پر واجب ہے. اور جب بھی کوئی آدمی سفیان الثوری رحمہ اللہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آتا، طالب علم حاصل کرنے کے لیے آتا، تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے هل لک وجہ معیشہ، کیا تم کوئی ہنر جانتے ہو، کمانے کا کوئی ذریعہ ہے تمہارے پاس؟ فإن أخبره أنه في کفایہ، اگر وہ کہتا کہ مجھے میرا مال کافی ہے، میرے پاس بہت سارا مال ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی روزی گزارتا ہوں، تو امرہ بطلب العلم، تو اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ آؤ اب علم سیکھو، آؤ اب علم سیکھو. وإن لم يكن في کفایہ، اگر ایسا نہ ہوتا یعنی اس کے پاس مال نہ ہوتا، امرہ بطلب المعاش، تو اسے کہتے جاؤ پہلے محنت کرو مال کماؤ، پہلے محنت کرو مال کماؤ. اور اسی طرح ایوب السختیانی، یہ بھی سلف صالحین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں ان سے ابو قلابہ نے کہا، ان سے ابو قلابہ نے کہا یا ایوب الزم سوقک، اے ایوب بازار کو جاتے رہو، بازار کو کمانے کے لیے جاتے رہو. فإن فيها غنى عن الناس، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لوگوں سے بے نیازی ہے، لوگوں سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے، لوگوں سے مانگنے سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے. وصلاحا فی الدین، اور تمہارا دین بھی سدھر جائے گا، تمہارا دین بھی سدھر جائے گا. ابھارا سلف صالحین نے، کمانے میں ابھارا سلف صالحین نے. اسی طرح آپ دیکھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بذات خود مذموم نہیں ہے، کمانا بذات خود مذموم نہیں ہے، بذات خود مذموم نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ خلاف شریعت نہ جائے. اگر یہ کمانے میں انسان اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ کمانا ہی اس کا مقصد ہے، آخرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا کمانا یہ مذموم ہے، یہ کمائی مذموم ہے، یہ کمائی مذموم ہے. لیکن وہ کمائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر مددگار ہو، معاون ثابت ہو، جس کمائی سے ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے ادا کریں، ایسی کمائی یہ مذموم نہیں ہے، ایسی کمائی یہ مذموم نہیں ہے. تو سلفی صالحین نے ابھارا لوگوں کو. اسی طرح سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ المال فی زماننا ھذا سلاح المؤمنین، اس زمانے میں مال مومنوں کا ہتھیار ہے. اس زمانے میں مال، ہمارے اس زمانے میں مال
مومنوں کا ہتھیار ہے، مومنوں کا ہتھیار ہے۔ مال نہیں ہے، قرآن مجید کی کاپی خرید نہیں سکتا، وہ مصحف نہیں خرید سکتا، مال نہیں ہے تو بہت سارے صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا۔ مال کو کمائے لیکن اس کو صحیح راہ میں خرچ کرے، صحیح راہ میں اس کو خرچ کرے۔ تو مال کے کمانے پر شریعت میں ابھارا گیا، لوگوں کو شریعت میں ابھارا گیا۔ تو دین صرف توکل کا نام نہیں ہے، دین صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے گھر میں بیٹھ جانا ہے، وہ اس کا نام نہیں ہے۔ توکل کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا ہے، توکل کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرنا ہے، طلب رزق میں ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني، تم میں سے کوئی شخص طلب رزق سے ہٹ کر گھر میں بیٹھتے ہوئے یہ دعا نہ کرے اللہم ارزقنی، صرف گھر میں بیٹھ کر یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے روزی دے، بلکہ کیا کرے، حالانکہ تم یہ جانتے ہو فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا بھی نہیں اترتا ہے اور چاندی بھی نہیں اترتی، آسمان سے سونا بھی نہیں برستا اور چاندی بھی نہیں برستی۔ اگر تم بازار میں جاؤ وہاں سونا ملے گا آپ کو، تم دعائیں کر کے بیٹھے رہو گھر میں، سونا نازل نہیں ہوگا آسمان سے، چاندی نازل نہیں ہوگی آسمان سے۔ آپ کو کمانا ہے، آپ کو حصول معاش میں جدوجہد کرنا ہے، آپ کو روزی کمانے میں کوشش کرنا ہے، بال بچوں کی پرورش کے لیے مال کا کمانا تم پر واجب ہے۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ تو اسلام، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم زاہد ہیں، زہاد ہیں، ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر صرف اللہ سے دعا کریں گے۔ کیا بولتے ہیں بھائی صاحب آپ کیوں کمانا نہیں جاتے؟ ہم نے سنا ہے، ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں، اور یہ موجود اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اس سرزمین میں۔ کرناٹک ہی میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، کرناٹک میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مہدویہ فرقہ آپ جانتے ہوں گے، جو یہ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مقام، اونچا مقام وہ مہدی علیہ السلام کو دیتے ہیں، حالانکہ وہ آئے نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ الزام ہے کہ مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں۔ ان کے یہاں کے جو علماء ہوتے ہیں، روحاب ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، راہب، وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ زہد اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روزی کی دعائیں کرتے رہو، کمانے نہ جاؤ، زہد اس کا نام نہیں ہے۔ زہد یہ ہے کہ تم آخرت کو ترجیح دو دنیا پر، آخرت کو ترجیح دو دنیا پر، اور یہ جان لو کہ یہ دنیا حقیر ہے آخرت کے سامنے، یہ دنیا حقیر ہے آخرت کے سامنے۔ زہد یہ نہیں ہے کہ تم طلب معاش کے لیے باہر نہ نکلو، زہد یہ ہے کہ تم دنیا پر آخرت کو ترجیح دو، دنیا پر آخرت کو ترجیح دو۔ ایک شخص حضرت علی ابن فضیل رضی اللہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ یقول ابن المبارک، ابن مبارک رحمہ اللہ یہ بہت بڑے تابعی ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں، تو انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ ابن مبارک کو کہہ رہے تھے، ابن مبارک کو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، انت تأمرنا بالزہد والتقلل والبلغہ، اے ابن مبارک آپ تو ہمیں زہد کی تعلیم دیتے ہیں، آپ تو ہمیں زہد کی تعلیم دیتے ہیں اور کم مال کم رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں، وَنَرَاكَ تَأْتِي بِالْبَضَائِعِ مِنْ بَلَدِ خُرَاسَانَ إِلَى الْبَلَدِ الْحَرَامِ، اور ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ کے پاس خراسان سے مال آتا ہے اور حرم میں آپ تجارت کر رہے ہیں، کئی فضا، کیا مطلب ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا، عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا، یا ابا علی، اے علی کے باپ، اے علی کے باپ سن لو، انما افعل ذا، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں لیصون بہ وجہی، تاکہ میں اپنے چہرے کو بچا لوں، تاکہ میں اپنے چہرے کو بچا لوں۔ مطلب کیا ہے، یہ چہرہ کسی کے سامنے نہ جھکے، یہ چہرہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو، لیصون بہ وجہی واکرم بہ عرضی، اور میری عزت باقی رہ جائے، میری عزت باقی رہ جائے، واستعین بہ علی طاعت ربی، اور میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس کا استعمال کروں، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اس مال کا استعمال کروں، اس مال کا استعمال کروں۔ تو مال کو کمانا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے،
ہر ایک مسلمان پر واجب ہے، رزق کا حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر واجب ہے۔ تو شریعت نے رزق کے حصول کے کچھ اسباب بھی بتائے ہیں، کچھ ذریعے بھی بتائے ہیں کہ جن چیزوں کو اپنانے سے رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔ کچھ اسباب میں نے جمع کیے ہیں، تقریباً 14 اسباب میں نے جمع کیے ہیں مختلف کتابوں سے، انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سبب رزق کا، رزق کے حصول کا۔ رزق اگر کسی کو چاہیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ کہ وہ کوشش کرے، رزق کے حصول کی کوشش کرے، یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے، ورنہ گھر میں بیٹھ کر دعا کرنے سے نہ سونا اترتا ہے نہ چاندی اترتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول دیکھیے کتنا زبردست ہے، نہ سونا اترتا ہے اور نہ چاندی اترتی ہے آسمان سے۔ پہلے کوشش کرنا ہے، مقدور پر کوشش کرنا ہے، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق آپ کو کوشش کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور۔ سورہ ملک کی آیت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ذلیل بنا دیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے، زمین کو بچھا دیا ہے۔ کیوں؟ فامشوا في مناكبها، تم اس کے کاندھوں پر چلو، اس کی پیٹھ پر چلو، چلو حکم دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، حکم دے رہا ہے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تمہیں اسی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو سب سے پہلا سبب رزق کے حصول کا کوشش ہے، السعی منا والنتیجہ من اللہ۔ ہاں، ہماری طرف سے کوشش ہوگی، نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں۔ دوسرا سبب رزق کے حصول کا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑیں۔ تقوی کیا ہے؟ اس پر مستقل ایک تقریر ہو چکی ہے، گزشتہ یا اس سے پہلے کے اتوار میں ایک مستقل تقریر ہو چکی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، معنی مطلب کیا ہے۔ تقوی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ جامع اس کا مطلب یہ ہے، تقوی کا مطلب یہ ہے، مختصراً آپ کو بتا دوں گا، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن احکامات کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے اس سے رک جائیں، یہ تقوی ہے۔ اور نوافل میں آگے بڑھیں، اور کامل تقوی اس وقت ہوتا ہے جب کہ بندے کو اگر کسی چیز میں شک ہو یہ حلال ہے یا حرام، تو اس مشکوکہ چیز کو بھی وہ چھوڑ دے، اس مشکوکہ چیز کو بھی وہ چھوڑ دے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، محرمات سے بچتا ہے، ایسے شخص کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی سے راہ کو نکال دیتا ہے، آسانی کی راہ کو نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی سے نوازتا ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں کیا ہوتا، ایسی جگہ سے اس کو نوازتا ہے جس کا وہ خیال بھی نہیں کیا ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو نوازتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے رزق کے حاصل ہونے کا، یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب کثرت استغفار، کثرت سے ہم استغفار پڑھتے رہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، صرف زبانی نہیں، عمل کریں اس پر۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو 1000 بار 100 بار دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوتا، ان کے اعمال میں اس کا اثر نہیں ہوتا۔ استغفار یہ ہے کہ آپ کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، جس گناہ کے آپ مرتکب ہوئے ہیں اس گناہ پر آپ کو شرمندگی حاصل ہو، آپ شرمندہ ہو۔ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ آپ پھر اس گناہ کی طرف نہ لوٹیں، پختہ عزم کر لیں کہ میں پھر وہ گناہ نہیں کروں گا۔ چوتھی شرط یہ ہے اگر کسی کا حق، یعنی یہ 3 شرائط اس وقت ہیں جب گناہ آپ نے کیا ہو، اس میں کسی اور دوسرے مسلمان کا حق نہ ہو۔ اگر کسی دوسرے مسلمان پر آپ نے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی طلب کر لیں۔ یہ 4 شرائط ہیں توبہ اور استغفار کے۔
توبہ اور استغفار کے. تو استغفار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہہ لینا. استغفار جب کہا جاتا ہے تو یہ 4 شرائط سامنے ہمارے رہنا چاہیے. یہ 4 شرائط ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے, ہمارے ذہن میں راسخ ہونا چاہیے کہ ہمیں گناہ کو چھوڑنا ہے, پھر ہمیں اس گناہ کو نہیں کرنا ہے, پھر شرمندگی ہمیں حاصل ہونا ہے, شرمندہ ہونا ہے ہم اپنے گناہوں پر. تو کثرت استغفار, کثرت سے جو شخص استغفار کرتا ہے, گناہوں سے توبہ کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو روزی سے نوازتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, بڑے لمبے عرصے تک دعوت دی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اور ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام, اے اللہ میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم استغفار کرو, إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور وہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے, غفور ہے وہ اللہ, تمہیں معاف کرنے والا ہے. کیا ہوگا اگر تم استغفار کرے گے؟ تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے, معاف کرے گا. دوسری چیز کیا ہوگی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل کرے گا. یہ بارش سبب ہے اناج کے اگنے کا. اگر یہ بارش بند ہو جائے اناج اگے گا؟ نہیں اگے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش اتارے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تیسری چیز کیا حاصل ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے گا, تمہارے مال میں برکت دے گا. مال اور اولاد میں برکت چاہتے ہیں, رزق میں برکت چاہتے ہیں, کثرت استغفار کریں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. دنیا میں باغات, یہ وہ جنات نہیں ہے جو آخرت میں ملنے والا ہے, یہ وہ جنات ہیں جو دنیا میں حاصل ہوں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا, نہریں جاری کر دے گا جس کے پانی کو تم پیتے ہو, جو تمہاری زندگی کا اصل ہے, جو تمہاری زندگی کا اصل ہے, جس کے بغیر تم جی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار کے بدلے یہ 4 چیزیں دے رہا ہے, استغفار کے بدلے یہ 4 چیزیں دے رہا ہے. یہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہے. رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے, رزق صرف پینے کا نام نہیں ہے. رزق میں لباس, رہنے سہنے کی تمام حاجات, سب کچھ داخل ہے رزق میں. رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے. جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انت کسوتنی, اور ایک دعا میں ہے انت رزقتنی, ہاں تو نے مجھے رزق عطا کیا. رزقہ کے اصل معنی ہے عطا کرنا, رزقہ کے اصل معنی عطا کرنا. جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ رزق ہے, جو بھی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے وہ رزق ہے. تو رزق میں برکت چاہتے ہیں. رزق کے مہیا ہونے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ کثرت استغفار کرتے رہیں, کثرت سے استغفار کرتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا, جو شخص استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر غم میں ایک آسانی کے راہ کو نکالتا ہے, ایک آسانی کے راہ کو نکالتا ہے. ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب, اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے خیال ہی نہیں ہوتا, چوتھی چیز جو رزق کے حصول کا سبب ہے وہ یہ کہ اللہ پر توکل کیا جائے, اللہ پر توکل کیا جائے, اس پر اعتماد کیا جائے, اس سے مدد طلب کی جائے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ پر پختہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوشش پر ہمیں ضرور نوازے گا, ہماری کوشش پر ہمیں ضرور نوازے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے, توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی اللہ اس کے تمام معاملات کو دیکھ لے گا, اللہ اس کے تمام معاملات کا نگہبان ہو جائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو, توکل کو, ایک مثال کے ذریعے سے واضح کیا. اگر تم اللہ پر ایسا توکل رکھو جیسا کہ پرندے اللہ پر توکل رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ویسے ہی رزق سے نوازے گا جیسے پرندوں کو نوازتا ہے. وہ صبح میں کیا کرتے ہیں؟ خالی پیٹ باہر نکلتے ہیں,
شام میں جب واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو شخص توکل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کو رزق مہیا کرے گا. پانچویں چیز، دعا کرتے رہنا چاہیے بندے کو، رزق کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں روزی کی دے. جب بندہ نماز میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو وہ دعا پڑھتا ہے. کیا دعا پڑھتا ہے جی؟ رب اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی، ہاں وارفعنی وارزقنی، یہ بھی اس میں دعا آتی ہے کہ اے اللہ مجھے روزی دے، اے اللہ مجھے روزی دے. دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم ارزقنی، کم از کم یہ دعا اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی، یہ دعا کرتی رہنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب بندہ دعا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی عطا فرمائے گا. اسی طرح اسباب رزق میں سے رزق کے حاصل ہونے کا جو سبب ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم صدقہ کر دیں گے تو ہمارا مال گھٹ جائے گا. میں 300 روپے، 1000 میں سے 300 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کوئی محتاج کو دیکھا میں نے خرچ کر دیا. اب ہمارے دل میں شیطان یہ وساوس ڈالتا ہے کہ بھائی 300 روپے رکھ لیتے، کم از کم 3 دن کا تو خرچہ نکل جاتا گھر کا، یا 1 دن کا خرچہ نکل جاتا، 1 دن کا خرچہ، کم از کم 1 دن کا خرچہ تو نکل جاتا، کیوں دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جتنا تم خرچ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوٹائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لوٹائے گا. فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بہترین روزی دینے والا ہے، بہترین روزی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال اور بڑھتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہی ہے کہ بڑھنا، زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ بڑھنا. زکوٰۃ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم پر جو واجبات ہے، زکوٰۃ ہم پر واجب ہے، زکوٰۃ جو مالدار ہے ان پر واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالیں، اور جن کو زکوٰۃ دینے کی یعنی حیثیت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے زکوٰۃ دینے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مال سے یعنی متعینہ مقدار مال کی ان کے پاس نہیں ہے، تو کم از کم صدقہ کرے، کم از کم صدقہ و خیرات کرے جتنا ہو سکے. حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ابن آدم انفق ينفق علیک، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا، خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا. یعنی تو مخلوق پر خرچ کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دے گا. تو یہ ایک سبب ہے، چھٹا سبب. 7واں سبب حصول رزق کا یہ ہے، وقت بھی ہو رہا ہے، میں جلدی جاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف پوائنٹس بتاتے ہوئے جاؤں گا. 7واں سبب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دی ہیں، اللہ نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کریں، کیونکہ اللہ کے شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور دوں گا، تمہیں اور مال سے نوازوں گا، اور نعمتوں سے نوازوں گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھا کام کرتے، نیک عمل کرتے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. نیک کام کی توفیق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیک کام کرتے تو یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ جس کی نعمت کی وجہ سے، جس کی نعمت کے ذریعے سے اچھی چیزیں مکمل ہوئی، صالحات مکمل ہوئی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے. جب بھی ہم ایک نوالا کھانا کھائیں تو ہم کہیں الحمدللہ. ایک پیالہ پانی پئیں, ایک گھونٹ پانی پئیں تو ہم کہیں الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, میں صرف معنی بتا رہا ہوں آپ کو, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو کہ ایک نوالا کھانے پر اللہ کی تعریف کرتا ہے, ایک گھونٹ پانی پینے پر یا کوئی بھی پینے والی چیز پینے پر, جائز حلال چیز پینے پر اللہ کی تعریف کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے, ایسے بندے سے محبت کرتا ہے. 8واں سبب رزق کے حصول کا یہ ہے کہ اپنے تمام معاملات میں سچائی برتے, سچائی سے معاملات کریں. صدق و امانت, صدق و امانت, سچائی کا خیال رکھیں اور امانت داری کا خیال رکھیں, سچائی کا خیال رکھیں. آج کیا ہو گیا, صرف نماز کی حد تک مسلمان, جب باہر تجارت کے لیے جائے تو نہیں, دھوکہ دیتے, وہاں بھی دھوکہ دیتے, اس کو عبادت ہی تصور نہیں کرتے لوگ. آج کے مسلمان اچھی لمبی داڑھی ہوتی ہے, ہاں, ٹخنوں سے اوپر پیجامہ ہوتا ہے, جبہ وبا پہنے ہوئے رہتے ہیں, ماشاءاللہ چہرے پر بہت نور رہتا ہے, لیکن ان کو جھوٹ کا خیال نہیں رہتا کہ ہم اس میں جو جھوٹ کہہ رہے ہیں, اس میں جو جھوٹ کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں گناہ ہے, اس کا خیال نہیں رہتا, اس کا خیال نہیں رہتا. ہمارے ایک ساتھی یعنی ہمارے ایک دوست مجھ سے بتا رہے تھے, ان کی گھڑی کی دکان ہے, ان کی گھڑی کی دکان ہے, ان کا نام بھی جاوید ہی ہے, ہاں, ان کی گھڑی کی دکان ہے. بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ٹائٹان کی گھڑیاں ہیں, اوریجنل گھڑیاں وہ رکھتے ہیں اپنی دکان میں. کچھ لوگ ان کے پاس آئے, ماشاءاللہ بڑے عبادت گزار, چہرے سے نور ٹپک رہا ہے, چہرے سے نور ٹپک رہا ہے, داڑیاں اتنی اتنی لمبی ہیں, ہاں, ٹخنوں کے اوپر ان کے پیجامے ہیں, جبہ وبا پہنے ہوئے ہیں. آئے اور ان سے پوچھنے لگے, بھائی آپ ہم سے ٹائٹان کی گھڑیاں خریدیں گے؟ تو ان صاحب نے پوچھا, اچھا ٹھیک ہے, وہ کیا وہ اوریجنل ہے؟ تو بولے کہ نہیں, اوریجنل نہیں ہے, ہم خود بناتے ہیں اور بیچتے ہیں. نعوذ باللہ. کہاں گئی آپ کا تقوی, کہاں گیا؟ تقوی کو لقبہ لگ گیا. ہاں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان مسلمان کو ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے, اللہ کے احکامات پر, چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے مسجد کے باہر, مسجد میں ہو چاہے مسجد کے باہر, اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. جھوٹ کو چھوڑے. اب یہاں دھوکہ دے رہے, گھڑی کون سی بیچ رہے ہیں؟ ڈپلیکیٹ گھڑی ٹائٹان کے نام سے بیچ رہے ہیں. غلط ہے, غلط ہے یہ چیز. تو جو شخص امانت داری کا خیال رکھتا ہے معاملات میں اور سچائی کا خیال رکھتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دیتا ہے. حدیث ہے صحیح بخاری کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. تجارت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی مجلس سے ہٹ نہ جائیں, یعنی اگر واپس کرانا چاہیں اس وقت تک, جب تک کہ وہ مجلس میں موجود ہوں اس وقت تک وہ واپس کروا سکتا ہے کسٹمر, یا بیچنے والا اس چیز کو واپس لینا چاہے تو اس شخص کی موجودگی تک اس چیز کو واپس لے سکتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن صَدَقَا, اگر یہ دونوں یعنی تجارت کرنے والا بھی اور کسٹمر بھی یہ سچ کو لازم پکڑے, سچ بات کہیں, وہ بینا, اور تجارت کرنے والا جس چیز کو بیچ رہا ہے اس کے تمام عیبوں کو گنائے, تمام عیبوں کو گنائے. آج کیا ہوتا ہے, عیب کو گناتے نہیں, عیب بولتے ہی نہیں, صرف ظاہراً کار کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے, لیکن اس کے اندر عیب بہت سارے ہوں گے, عیب کو بیان ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ سچ بولیں اور عیب کو بیان کریں, وہ بینا بورک لہما فی بیعہما, تو کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا, ان دونوں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ, اگر یہ دونوں جھوٹ بولے اور عیوب کو چھپائے رکھے, عیوب کو چھپائے رکھے, محقت برکت بیعہما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت کو چھین لیتا ہے, برکت کو چھین لیتا ہے, اس میں برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ڈالتا. نقصان ہے سب سے بڑا. ویسا مال ہمیں نہیں چاہیے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برکت نہ ہو, ایسا مال ہمیں نہیں کمانا چاہیے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حالت میں سچائی کو لازم پکڑے, معاملات میں امانت داری کو وہ شخص لازم پکڑے.
تو یہ ایک سبب ہے حصول رزق کا. 9واں سبب حصول رزق کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا. اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں, ہاں 24 گھنٹے مسجد میں جا کر عبادت کرنے لگے. فارغ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا ذہن کہیں گھوم رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا خیال نماز میں ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہے ہیں, دکان یاد آ رہا ہے, فلاں پیسے دیا یا نہیں, ہاں فلاں نے کہا تھا کہ میں کل پیسے دوں گا, اسے لینا ہے, ہاں ایسی تمام چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو جو شخص عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے, یعنی خشوع و خضوع برتتا ہے نماز میں یا کسی بھی عبادت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو روزی دیتا ہے. حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے, ان اللہ تعالی یقول, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر, میں تیرے سینوں کو تونگری سے بھر دوں گا, یعنی مالداری سے بھر دوں گا, اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا. لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا, اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا. بیکار کاموں میں الجھا دوں گا, اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہ کروں گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. تو یہ ایک سبب ہے رزق کے حصول کا. 10واں سبب یہ ہے کہ حج اور عمرے میں متابعت کی جائے. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, ہمارے پاس مال ہے, تو ہم کیا کریں, ایک مرتبہ حج ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد ہم کیا کریں, عمرہ کر لیں. اس کے بعد عمرہ کر لیں. اگر عمرہ کیے ہیں پھر حج کریں, پھر عمرہ کریں, پھر حج کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی میں برکت دے گا. اس میں روزی اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ عنایت کرے گا. جیسے حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے, نسائی میں بھی ہے, یہ موجود حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, تابعوا بین الحج والعمرہ فانہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ وليس للحجۃ المبرورہ ثواب الا الجنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو. حج اور عمرے کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو, کیونکہ وہ دونوں فقیری اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے, سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے. بھٹی لوہے, چاندی اور سونے کے میل کچیل کو جس طرح دور کرتی ہے, بالکل اسی طرح یہ حج اور عمرے کا تتابع, یعنی حج کے بعد عمرہ کرنا, عمرے کے بعد حج کرنا, ویسے ہی یہ فقیری کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو دور کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. یہ ایک سبب ہے. 11واں سبب رزق کے حصول کا یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں. صلہ رحمی کا مفہوم کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں. رشتہ دار چاہے وہ آپ کے سسرال کے رشتہ دار کی جانب سے رشتہ دار ہوں, یا آپ کے ننیال کی جانب سے, آپ کے ددیال کی جانب سے, جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, محرم ہو یا غیر محرم, وہ تمام پر صلہ بولا جاتا ہے. صلہ کہتے ہیں, الرحیم بولتے ہیں رشتہ داروں کو. رشتہ داروں میں یہ تمام لوگ شامل ہیں, یہ تمام لوگ شامل ہیں. ان سے صلہ رحمی کریں, ان سے تعلقات اچھے رکھیں, ان کی وقت پر مدد کریں, ضرورت پر مدد کریں, ان کا خیال رکھیں, ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ صلہ رحمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ من سرہ یبسط فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرتا ہے, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس شخص کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, صلہ رحمی کرے, ان کی مدد کرے, دینی معاملات میں بھی مدد کرے. اگر کسی کو دیکھے کہ وہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں, گناہوں میں مبتلا ہیں, تو ان کو تنبیہ کرے. یہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ گناہ میں ان کی معاونت کریں, ان کی مدد کریں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے ان کو گناہوں سے روکیں. یہ صلہ رحمی ہے. یہ ایک سبب ہے. اسی طرح 12واں سبب یہ ہے حصول رزق کا, اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عنایت فرماتا ہے, وہ یہ کہ جو طلبہ شرعی علوم حاصل کرنے میں مصروف ہیں, جو اسٹوڈنٹس دینی علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں, ان پر آپ خرچ کریں.
ان پر آپ خرچ کریں، ایسے طلباء پر آپ خرچ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر خرچ کرنے کے سبب روزی دے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی تجارت کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو جو شخص تجارت کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو تجارت کر رہا ہوں لیکن یہ میرا بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا رہتا ہے، کماتا کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعلک ترزق بہ، شاید کہ تمہیں روزی اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ یہ علم حاصل کر رہا ہے، اس کے علم حاصل کرنے کے سبب تمہیں روزی دی جا رہی ہے. تو جو بندے، جو طلباء، جو اسٹوڈنٹس دینی علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں ان پر خرچ کریں، ان پر مال کو خرچ کریں. آپ دیکھیں گے سلف صالحین میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے جن کی وجہ سے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو ان کی قدر و قیمت میں. آپ دے رہے ہیں تو اچھے آدمی کو دیں، برے آدمی کو کیوں دیں؟ اچھے آدمی کو دیں. جیسے اہل علم پر صدقات خرچ کرنا، کیونکہ اس سے ان کو حصول علم میں مدد ملے گی، اور اگر نیت درست ہو تو علم سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ اپنی خیرات اہل علم کو دیتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک جو بھی دینا ہوتا صدقات وہ اہل علم کو دیتے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی خیرات کی تقسیم میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے، کیوں صرف اہل علم کو دے رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے والے طلباء کو کیوں دے رہے ہیں؟ دوسروں کو بھی دیجئے. تو وہ فرمانے لگے میں منصب نبوت کے بعد کسی ایسے منصب کو نہیں جانتا جو علماء کے منصب سے اعلیٰ اور افضل ہو، جو علماء کے منصب اور مقام و مرتبے سے اعلیٰ افضل ہو. منصب نبوت کے بعد یہ اعلیٰ اور افضل منصب ہے، اس لیے میں ان پر خرچ کرتا ہوں. تو ایسے طلباء پر ہم خرچ کریں جو دینی علم حاصل کرنے میں مشغول ہیں. یہ ایک سبب ہے حصول رزق کا. 13واں سبب جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دے گا وہ یہ کہ کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا. کمزوروں کے ساتھ احسان کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ انہیں اپنے سے کمزور لوگوں پر برتری حاصل ہے، وہ ان سے افضل ہیں، کمزور لوگوں سے افضل ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے. تمہاری مدد صرف تم میں سے جو کمزور ہیں ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. تم طاقتور ہو یہ نہ سمجھو کہ تمہاری طاقت کے بلبوتے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری طاقت محبوب ہے اس وجہ سے تمہاری مدد کر رہا ہے. نہیں، تم میں جو کمزور ہیں ان کی کمزوری کے سبب تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. انہی کی وجہ سے، ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ ایک سبب ہے. کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا یہ رزق کے حصول کا سبب ہے. 14واں اور آخری سبب، 14th اور لاسٹ سبب یہ ہے کہ یعنی میں جن چیزوں کو جمع کیا ہوں، اللہ عالم اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، میں 14 پوائنٹس جمع کیا ہوں. وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. ہجرت کرنے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق میں کشادگی دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہجرت، آج کل تو ہجرت نہیں ہے. ہجرت فتح مکہ تک تھی، مکے سے مدینہ تک، لیکن آج ہجرت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہجرت کا وہ حکم باقی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بلاد کفر میں اگر تمہیں عمل کرنے کی، دین اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے تو تم ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تمہیں اسلام پر عمل کرنے پر کوئی روکتا نہ ہو. ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں پر تم اسلام پر بآسانی عمل کر سکتے ہو، ایسی جگہ چلے جاؤ، اس کو ہجرت کہیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، مال و متاع کے لیے نہیں، کسی سے نکاح کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی روزی سے نوازتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑے اور زمین میں رہنے کی بہت جگہ وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا. روزی میں کشادگی پائے گا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. تو یہ 14 اسباب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جن کے ذریعے سے رزق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے.
آخر میں ایک چیز بھی بتانا چاہوں گا, اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو اپنا رہا ہے, اسباب کو اپنایا, بھائی تقویٰ ہے اس کے اندر, ہاں کوشش بھی کر رہا ہے, تقویٰ بھی ہے, سب کچھ ہے, توکل بھی ہے, ہاں توکل بھی ہے, ہجرت بھی کر رہا ہے, حج و عمرہ بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نوازتا نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو روزی نہیں دے رہا ہے. اس کے پیچھے حکمت ہے, اس کے پیچھے حکمت ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میں اگر اس کو دوں مال سے نوازوں, کسی نعمت سے نوازوں, تو اس نعمت کا صحیح استعمال کرے گا یا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم اور علیم ہے. یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے, یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. اس کی حکمتوں میں سے یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو برابر کا رزق دیتا, برابر کا رزق دیتا, تمام لوگوں کو برابر کا رزق دیتا, تو یہ دنیا نہ چلتی, یہ دنیا نہیں چلتی. ہاں آپ کپڑے سلانے کے لیے ٹیلر کو نہیں پاتے, ٹیلر آپ کو سی کر نہیں دے گا, کیونکہ وہ بھی برابر ہے مال میں, آپ بھی برابر ہیں. آپ کے پاس بھی 1 لاکھ روپے ہے, اس کے پاس مثال کے طور پر, ہاں سب لوگوں کے پاس 1 لاکھ روپے ہے, کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہے, کوئی کسی کا محتاج ہی نہیں ہے, تو ایک دوسرے کی مدد یہاں نہیں ہو سکتی, کام نہیں چل سکتا. کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کو زیادہ دیا ہے اور دوسرے کو کم دیا ہے, تاکہ دنیاوی کام مکمل ہو جائے, تاکہ دنیاوی کام مکمل ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کی روزی میں کمی کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی مسالے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تفاوت نہ ہو, جب تک کہ تفاوت اور ڈفرینسز نہ ہو. تو ڈفرینسز رکھنے کی یہ حکمت ہے کہ یہ دنیاوی مسالے پورے ہوں, یہ ایک حکمت ہے. دوسری یہ کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو برابر نواز دیتا تو صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے تھے. بندہ صدقہ و خیرات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا تھا. اور کئی ایسی عبادات, مالی عبادات ہیں, زکوٰۃ ہے, مالی عبادت ہے, اس پر وہ عمل نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ کوئی محتاج ہی نہیں ہے, زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں, زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے. مالداروں پر یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مال سے نوازا ہے, اور دوسرے لوگوں کو جو محروم رکھا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے اور عدل ہے, اس میں انصاف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس میں کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں دیا ہے اس کو عدل پر نہیں دیا ہے, انصاف پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یعنی ایک مصلحت اور ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ بندے ایک دوسرے پر ظلم اور زبردستی نہ کرے. سب مالدار ہوتے تو ایک دوسرے پر کیا کرتا, وہاں پر ظلم و زبردستی کرتا, بغاوت کرتا, ایک دوسرے کے بغاوت کرتا. اب یہاں کیا ہے, کوئی شخص مینیجر ہے تو اس کے انڈر کچھ لوگ رہتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کا انکار نہیں کرتے, اس کی وہ بات سنتے ہیں, اس کی بات سنتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں, یہ تمام حکمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی کو دینے اور نہ دینے میں. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہم سے پوشیدہ ہیں. ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک حکمت کو جانیں, ہر عمل میں حکمت کو جانیں, لیکن جو حکمتیں واضح ہوں ان حکمتوں سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حصول رزق میں کوشش اور سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشروع اور جائز قرار دیے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیے ہیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے. اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ٹاپک کے متعلق کوئی آپ کے پاس سوال ہے ذہنوں میں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نعم, کوئی سوال ہے آپ کے پاس؟ بہنوں کی جانب سے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. برادر میرے پاس 4 پوائنٹس ہیں جی, وہ میں لکھ رہی تھی تو یہ جو آپ حدیث بولے کہ اگر تم اللہ پر توکل کریں گے جی ہاں, کریں گے, اس کا سورس کیا ہے؟
اس کا سورس ترمذی. جی ہاں یا صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے. جی سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اللہ, یہ جو آپ پوائنٹ بولے اللہ کا وعدہ ہے, اگر اللہ کا شکر کرو اللہ تمہیں اور نعمتوں سے نوازے گا. جی ہاں, جی اس کا بھی سورس میں لکھنا بھول گئی. اچھا, لئن شکرتم لازیدنکم, بتاؤں گا میں آپ کو ابھی, ایک منٹ. یہ ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. جی ہاں. دین تھرڈ پوائنٹ تھا صحیح مسلم کی آپ حدیث بولے کہ اللہ لفظ, یہ کوئی بھی مومن ہر نوالا اور ہر پانی کے گھونٹ کے اوپر اللہ کا جی ہاں, جی ہاں, شکریہ ادا, جی حمد بیان کرتا ہے, تعریف کرتا ہے. جی